قریب قریب آ جاؤ، قرآن کریم کی تفسیر سن لیں، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے آج کے درس میں دو تمہیدی باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات ہے قرآن کریم یہ انقلابی کتاب ہے، انسان کی زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی آئی ہے، اور اب بھی جب تبدیلی آئے گی تو قرآن ہی کے ذریعے سے آئے گی۔ اسی لیے مفسر قرآن مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، وہ اپنے تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا فرض ہے۔ عوام کے اوپر فرض ہے کہ قرآن کو سمجھے، اور علماء کے اوپر فرض ہے عوام کو قرآن سمجھائے۔ جب تک عوام قرآن نہیں سمجھے گی اور علماء قرآن سمجھائیں گے نہیں، تب تک لوگوں تک صحیح دین نہیں پہنچے گا۔ ہمارا جو صحیح دین ہے، ہمارا جو صحیح اسلام ہے، ایمان ہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ بقیہ جتنی بھی آپ کو دنیا میں کتابیں ملتی ہے وہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن ہی کا تفہیم سمجھو، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا سمجھنا اور سمجھانا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے تب تک ہم گمراہی سے، گندگی سے، گناہوں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ایک پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے، اچھا ماحول بنانے کے لیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اور قرآن کریم سے محبت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ یہی لوگ جو عرب کے لوگ تھے، جن کو قرآن ملنے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ اپنی ہی بیٹی کو باپ زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ گڑھا کھودا اور زندہ بیٹی کو گڑھے میں ڈالا، اوپر ریت ڈال دی، اس کو دفن کر دیا۔ وہ بیٹی پوچھتی تھی میرا گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں، بس تو پیدا کیوں ہوئی دنیا میں، لڑکی پیدا کیوں ہو گئی، یہی تیرا جرم ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے کسی کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پانی پی لیا تو ان کی لڑائی شروع ہوئی، اور یہ لڑائی نسل در نسل چلتی تھی۔ مطلب یہ لوگ انا کے اندر، تکبر کے اندر، گھمنڈ اور غرور کے اندر، جہالت کے اندر اتنے آگے تھے۔ انہی لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے قرآن پہنچایا، اور ان لوگوں نے جب نبی علیہ السلام سے قرآن کو سنا اور قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، تو ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا۔ وہی لوگ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اب یہ لڑکیوں کی عزت کے اور عصمت کے محافظ بن گئی۔ اور اسلام نے کیسا پاکیزہ قانون دیا۔ لڑکی اگر چھوٹی ہے، بچی ہے، تو اس کی تربیت تمہارے باپ کے اور بڑے بھائی کے ذمے ہے۔ جب اس کا نکاح ہو جائے تو اس کا نان نفقہ سب کچھ، اس کی خرچہ وغیرہ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ یہ پوری زندگی گھر میں بیٹھ کر کے عزت کے ساتھ میں، عصمت کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں زندگی بسر کرے گی۔
ایسے پاکیزہ قانون دیے اور پاکیزہ ماحول دیا۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں اور قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم سب کو قرآن کریم اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آج تک جو ہماری زندگی، کسی کی 50 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، 30 سال گزر گئی، جو گزر گئی، اب ہمیں اللہ کا قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن سمجھے بغیر ہم صحیح دین نہیں سمجھ سکتے ہیں، صحیح دین تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا جو صحیح اسلام ہے، صحیح ایمان ہے، صحیح دین ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم قرآن سمجھیں گے۔ دوسری بات، عظمت قرآن۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ حسد کے اندر اور جلن کے اندر، عداوت اور دشمنی کے اندر کہا کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ محمد کی زبان میں تھوڑی تاثیر اچھی ہے تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں کو یہ بہترین انداز میں بیان کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے تھے اور قرآن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، کہ اے مکے کے مشرکوں، کافروں، قرآن کے دشمنوں، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تم کہتے ہو کہ قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے، تو ایک کام کرو، تم دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہو سب انسانوں کو ملا لو، پھر اپنے ساتھ جناتوں کو ملا لو، انسان اور جنات سب مل کر کے قرآن کریم کے جیسی 10 آیتیں لا کر بتلا دو۔ اگر 10 آیتیں نہیں لا سکتے ہو تو چھوٹی سی ایک سورت 3 آیت کی یا ایک بڑی آیت کی کوئی سورت ہے، اس کے برابر ہی تم قرآن جیسی کوئی آیت یا قرآن جیسی کوئی سورت لا کر بتا دو۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت، قرآن کے مخالفین میں سے کوئی بھی مخالف اٹھ کر کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے قرآن بہت عظیم الشان چیز ہے، قرآن بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ اور حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فضل کلام اللہ علی کلام الناس کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کو دوسرے کلاموں پر، دنیا کی دوسری کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے کتنا عظیم ہے۔ ایک مخلوق کا درجہ، مخلوق میں ہم آتے ہیں، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے، یہ سب مخلوقات ہیں۔ اب مخلوقات کا درجہ دیکھو اور اللہ کا درجہ دیکھو، تو اللہ کا درجہ مخلوق کے مقابلے میں کتنا اونچا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے قرآن کا درجہ دنیا کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کیسی بڑی کتاب ہو، کتنے ہی بڑے رائٹر مصنف کی لکھی ہوئی ہو، لیکن قرآن کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن اتنا عظیم الشان ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر فکس نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ 30 سال کے ہو گئے اب قرآن نہیں سیکھ سکتے ہو، آپ 50 سال کے ہو گئے اب قرآن نہیں سیکھ سکتے ہو، آپ 70 سال کے ہو گئے اب قرآن نہیں سیکھ سکتے ہو۔ نہیں، قرآن ہر عمر میں سیکھا جائے گا، قرآن ہر عمر میں سکھایا جائے گا۔ جو علماء ہیں وہ اپنی پوری زندگی قرآن کو سکھانے میں لگا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو عوام ہے وہ قرآن کو سیکھتی ہے، ہر عمر میں سیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو، کوئی صحابی بچپن میں چھوٹی عمر میں ایمان لا رہا ہے تو وہ اسی عمر میں قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی بڑھاپے کی حالت میں ایمان لا رہا ہے تو وہ بڑھاپے ہی کی حالت میں ایمان سیکھ رہا ہے، کوئی جوانی کی حالت میں ایمان لا رہا ہے
تو وہ جوانی کی حالت میں قرآن سیکھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر کے اندر صحابہ نے قرآن کو سیکھا ہے، اور اب امت کو بھی ہر عمر کے اندر قرآن کو سیکھنا ہے۔ اس لیے ہم سب بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجر کے بعد 20 منٹ 15 منٹ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے دیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن کو سیکھیں گے، 2 آیت 3 آیت قرآن کی روز سیکھیں گے، تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر ہمارا قرآن ہم سمجھ جائیں گے قرآن کو۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو قوم اللہ کے گھروں مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر جمع ہو کر کے بیٹھ کر کے پھر کیا کرتے ہیں، یتدارسون کتاب اللہ بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو آپس میں سیکھتے ہیں۔ کوئی قرآن کو ناظرہ سیکھتا ہے، کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے، کوئی قرآن کے ترجمے کو سیکھتا ہے، کوئی قرآن کے ترجمے کو سکھا رہا ہے، کوئی قرآن کا مطلب بتا رہا ہے، کوئی قرآن کا مطلب سن رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کوئی مسجد میں بیٹھ کر کے جب قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، اور اپنی خصوصی عنایت اور نظر رحمت ان لوگوں پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا، قرآن کی محفل میں بیٹھنا، قرآن کے ترجمے کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن کی تفسیر کی محفل میں بیٹھنا بہت ہی زیادہ بڑا کام ہے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے والا کام ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہدی للاقوام، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملتی ہے اور صحیح لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کسی نہ کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے، مسلکوں میں لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کی لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں مسلک کی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں کوئی مسلک نہیں ہے، بھائی کس کی کتاب ہے آپ کسی بھی مسلک والے سے پوچھو، چاہے وہ ہماری جو ہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ اس کے بارے میں قرآن سے پوچھو، کہے گا اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی کوئی بھی آیت پڑھو، کہے گا ہاں بالکل برحق ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کا ہر مسلمان اس کو دل سے قبول کرتا ہے، اس کو دل سے مانتا ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو سمجھا جائے، قرآن کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اب قرآن پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے آداب کل بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن سے سچی اور پکی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، عزت، بلندی، طاقت، علم سب چیزوں کے خزانے آپ کے پاس میں ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی رحمت نازل فرما، محبت کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن سے سچا عشق نصیب فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے سچا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا آئیڈیل بنا دے،
قرآن کو ہمارا قائد بنا دے، قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے، ہماری زندگی کو قرآن کے دستور کے مطابق بنا دے، قرآن کے قانون کے مطابق بنا دے۔ کتنا عظیم الشان ہے تیرا کلام، کتنا عظیم الشان ہے تیرا یہ قرآن، جس کی عظمت کو تو نے خود قرآن میں بیان فرمایا، احادیث میں بیان فرمایا۔ امت کے لوگوں نے اپنی پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی۔ یا اللہ ہمیں بھی تو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس مسجد کے اندر قرآن کے فیض کو جاری فرما، یہاں سے قرآن کے فیض کو عام فرما، پوری دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے تک یہاں سے قرآن کے فیض کو پہنچا، حدیث کے فیض کو پہنچا۔ یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی دلوں کی رونق قرآن کو بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کو منور کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ